ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں اللہ اس طرح قبول کرتے ہیں جس طرح اپنے اولیاء کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو ماں جیسی بھی ہو بچوں کے لیے دعا کرتی رہے گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ بہت چھوٹی عمر تھی میری، 2 سال 3 سال کی عمر ہوگی۔ یہ وہ وقت تھا جب میں اپنی والدہ کے ساتھ بستر پہ اکٹھا سوتا تھا، تو کئی مرتبہ رات کو میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتا کہ والدہ بستر پہ نہیں ہے، تو میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ جب میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تو مجھے اکثر یہ دیکھنے کو ملتا کہ والدہ نے بستر کے سرہانے کی طرف مصلی بچھایا ہوتا تھا اور نفل نماز پڑھ رہی ہوتی، تہجد کی نماز پڑھی ہوتی تھی۔ پھر میری والدہ کی عادت تھی کہ وہ آخر پر اونچی آواز سے دعا مانگتی تھی، جہر سے دعا مانگتی تھی، اور دعا میں وہ بڑے بھائی سے دعائیں کرنی شروع کرتی تھیں اور نام لے لے کے ہر بھائی اور بہن کے لیے دعا کرتی رہتی تھیں، اور میں سب دعائیں سنتا رہتا تھا۔ مجھے اس زمانے میں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ یہ دعائیں ہے کیا، اس کو نیک بنا دے، اس کو یہ کر دے، اس کو وہ کر دے، مجھے نہیں پتا تھا کیا امی مانگ رہی ہے۔ میں تو صرف نام سنتا تھا سب کے اور انتظار کرتا تھا کہ میرا نام امی کب لے گی۔ جب آخر پہ چونکہ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، جب امی میرا نام لے کر دعا کرتی تھی تو میں سکون سے پھر بستر پہ سو جاتا تھا۔ یہ والدہ کی تہجد کی وہ دعائیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے میرے اوپر رحمت فرمائی، میری جہالت پہ پردے ڈال دیے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے عزتوں سے نوازا۔ یہ والدین کی دعائیں اللہ کے یہاں اس طرح قبول ہوتی ہیں کہ بخاری شریف لوگ پڑھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں کی بہرائی چلی گئی تھی، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ان کی والدہ نے ان کے لیے رو رو کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے امام بخاری کو دوبارہ بینائی عطا فرما دی اور اتنے بڑے وہ محدث بن گئے۔ تو ماں کی دعا جنت کی ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔